بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں۔ جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، زہرا کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے، تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو، دروازہ زہرا پہ صدا کیوں نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی شہید استاد محسن نقوی کی لکھی ہوئی وہ مشہور و معروف منقبت، جس میں وہ کہتے ہیں گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، اور اس کے ایک شعر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو آپ نے لازمی سنا ہوگا، تو وہ یہی تھا کہ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ تو کچھ یہی سلسلہ یہاں بھی ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم کن لوگوں سے اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہو کہ یہ لوگ تو خود مانگنے والے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے اس در کی تلاش کرو کہ جہاں پہ فرشتوں کی حاجتوں کو، فرشتوں کی دعاؤں کو، فرشتوں کی مرضوں کو دور کیا جاتا ہے، فرشتوں کو ان کے در سے شفا ملتی ہے۔ کیا ان کے علاوہ ہے کوئی شافع محشر، تم آل محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے، آل محمد سے بے وفائی کرنا کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے 1400 سال پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ اس وقت میں بھی وہ لوگ موجود تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی رہے تھے، ان کی احادیث سن بھی رہے تھے، قرآنی آیات کو سن رہے تھے، اور تمام فضائل اہل بیت سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں مرض تھا بغض علی کا، اور اس بغض علی کی وجہ سے ہی کربلا برپا ہوئی اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بدلہ لیا گیا۔ اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن، کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہاں پہ شاعر مخاطب کر رہا ہے کہ جو اپنے بڑوں کو بہت چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی عظمتیں بیان ہو جائیں، کچھ گھڑی ہوئی حدیثیں ان کی بڑائی سے منسوب کر دی جائیں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو منسلک کر دیا جائے کہ یہ فلاں بھی بہت بڑائی والے تھے، فلاں جو تھے وہ اتنے غنی تھے، اور فلاں جو تھے وہ ایسے تھے، اور فلاں جو تھے وہ اتنے بہادر تھے۔ لیکن ان کی بہادری کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، کسی جنگ میں، کسی غزوے میں خراش تک نہ آئی تھی، ایسے بہادر تھے۔ تو انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن، پھر تم ابو طالب کی ثنا کیوں نہیں کرتے،
تو وہ گھرانہ جو تمام فضیلتوں کا منبع ہے، تمام ائمہ طاہرین جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابو طالب کا گھرانہ کہ جس پہ تمام فضیلتیں ہیں، رفتیں ہیں، عظمتیں ہیں اور اتنی برکتیں ہیں کہ قیامت میں جو اللہ کی آخری حجت ہوگی وہ بھی اسی پاک و پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، حضرت ابو طالب کے گھرانے سے۔ وہی بغض کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ ایمان ابو طالب پر انگلیاں اٹھائیں گے، ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک جن کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتے ہوئے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہاری پرورش کی۔ کس نے پرورش کی؟ کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی اور کفار کے سامنے ایک ڈھال کی طرح کھڑے تھے؟ سب جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو طالب کی ذات اقدس تھی۔ یہ اجر رسالت ہے ظفر قرض رسالت، مقروض ہو تم قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، عزاداریوں میں جلوس میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں برپا کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کسی بھی ایسے سلسلے میں شامل ہیں جو ذکر محمد و آل محمد کو باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کے برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ ہم فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ ہم اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ بے شک تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ تو ہم اہل بیت سے اپنی مودت و محبت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم کسی بھی مجلس میں، جلوس میں اور کوئی بھی کسی بھی سلسلے میں چھوٹے سے چھوٹا اپنے کسی بھی عمل کو جو آپ اس راہ میں انجام دیں اس کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ نگاہ پروردگار میں پتہ نہیں اس کی کتنی اہمیت ہو، تو میں دعا گو ہوں کہ پروردگار چہارد معصومین کے صدقے میں، ائمہ طاہرین کے صدقے میں تمام بیماروں کو مکمل بے عیب شفا ہو۔ بہت سے بیمار جن کی شفا یابی کے لیے مجھے دعا کے لیے کہا گیا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تجھے بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں، تمام بیماروں کو مکمل بے عیب شفا عطا ہو۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں وہ گھروں میں، ہاسپٹلز میں ہیں، اس بیمار کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں جسے غیرت کے سوا کوئی مرض لاحق نہ تھا۔ پروردگارہ شفائے کاملہ و عاجلہ تمام مریضوں کو عطا ہو اور مکمل بے عیب شفا عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔